شیطان کا جو اللہ کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا کہ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا شیطان کو، تو شیطان نے قسم اٹھائی کہ اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندے میں روح رہے گی میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے۔ تو جس کو اپنی موت یاد ہے اس کو اپنا اللہ بھی یاد ہے۔ تو بس یہی ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے کچھ معاملات کرنے ہیں، وہ اگر لوگ سمجھ جائیں تو اب بھی کچھ دیر نہیں ہوئی۔ قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی، تو میری ہی نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا؟ تو کیا جواب دیں گے لوگ؟ یہی ہے۔ لیکن اللہ پاک آسانی کرے، ذرا سا لوگوں کو وہ جو دل نرم ہو جائے اور دل میں وہ احساس آ جائے تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ یہی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق عطا کرتے جا رہے ہیں، آپ کا خیال رکھتے جا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ صرف پردہ نہیں ڈالے ہوئے، وَيُنَادِينَا ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ اے میرے بندے کب تو جاگے گا، کب تو اپنی ایروگنس چھوڑے گا، میں تیرا رب ہوں۔ وَيُنَادِينَا ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ اے میرے بندے بس کر دے۔ اور آپ جب انسپائر ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو، اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے گناہوں کو بخشتے ہیں بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آسمان زمین جس بندے کی بھر چکی ہوئی ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواتین مردوں کی نگاہ سے بچ سکے، وہ اس لیے ہے کہ خواتین کے اندر یہ اندر سے ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ سج سنور کے جائیں، کسی محفل میں جائیں، وہاں پہ لوگ ان کی تعریف کریں اور وہ اپنی تعریف سنیں اور پھر اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا عذاب ہے اور لوگوں سے اپنی تعریف سننا یہ بیماری ہے۔ یہ جو خواتین کے اندر یہ جو ایک چیز ہے تاکہ وہ جب پردہ کریں تو اس چیز کو کنٹرول کر سکیں۔ اسلام جو ہے وہ پراپر ٹرین کرتا ہے آپ کو انہی چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے کہ جو آپ کے اندر جو خطرے موجود ہیں۔ مرد کو کے لیے سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ فیمیل ہے، تو اس لیے اس کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہر مرد کو الگ طریقے سے بتایا گیا ہے، خواتین کو الگ طریقے سے بتایا گیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی یاد سے غافل کر لیتے ہیں اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ کئی لوگ نا بڑی اپنی زندگی کو سو ٹو سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کا سٹیٹس لگایا، کبھی یہاں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ میرے بارے میں سوچے، یہ نماز پڑھے، یہ میرے گھر میں آ کر مجھے سجدہ دے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ جب دوسرے کا درد محسوس ہونے لگے، دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرنے والے کو بلند خیالی عطا کی جاتی ہے، اور بلند خیال انسان خاک نشین ہو تبھی عرش نشین ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ جو درد ہے نا کہ دوسرے کا احساس، انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے یہ حدیث سنی، اس کا مفہوم ہے کہ میرے نزدیک میں 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کے اس کا کوئی کام کر دوں، اس کی کوئی مشکل دور کر دوں۔ یہ ہے دین۔ دین کچھ بھی نہیں ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد کے معاملات، کہ آپ کی اپنی وائف کے ساتھ۔ اس دن مجھے بڑی پیاری ویڈیو لگی کہ جس میں اسکالر کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے اوپر سٹیمپ کر دے کہ یہ اچھا انسان ہے، اور آپ کی بیوی آپ کے اوپر سٹیمپ نہ کرے کہ اچھا انسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو، اچھے مسلمان نہیں ہو۔ تو گھر میں ڈسپلن کو نہیں، محبت کو نافذ کرنا ہے اور ایک اچھا بہترین انسان بننا ہے۔